السلام علیکم جناب، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں، اور اورنگی ٹاؤن میں ایک بہت ہی عظیم ادبی اور علمی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، جو 80 کی دہائی سے اپنے علم و ادب کے گہوارے میں شامل ہوئے، اور انہوں نے اس علم و ادب کے گہوارے میں ہمیں بہت ساری کتابوں کے مصنف رہے، جس میں 11 کتابیں نہ صرف شاعری میں، مذہبی کتابیں بھی انہوں نے لکھی۔ اس کے علاوہ ان کاتب ہیں، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے ان کی بہت ساری خدمات ہیں۔ ہمارا یقیناً آپ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ جی ایک بہت عظیم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ میرا اشارہ ہے جاوید رسول جوہر صاحب کی طرف۔ تو جاوید رسول جوہر نہ صرف اورنگی پاکستان کا سرمایہ ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی اللہ رب العالمین نے انہیں عزت سے نوازا ہے۔ ریسنٹلی ایک ڈائریکٹری شائع ہوئی ہے انڈیا سے، تو وہاں پہ بھی ان کا نام ماشاءاللہ سے شعراء اکرام کی لسٹ میں لیا ہے۔ تو آج ہم ان سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں، جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں، اور ان کے آگے کیا فیوچر پلان ہے، کس طریقے سے یہ خدمت رکھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب کیئر نیوز کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور آج میرے دولت قدے پہ حاضر ہیں۔ یہ صحیح ہے، 1980 سے میں نے اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا، اور الحمدللہ پاکستان میں اور جہاں اردو لکھی پڑھی بولی جاتی ہے وہاں کسی نہ کسی حوالے سے میرا نام موجود ہے۔ شاعری میرا مطلب بیس ہے، اور غزلیں اور نظموں میں ایک اپنی منفرد پہچان بھی ہے الحمدللہ۔ باغیانہ لہجہ میرا رہا، لیکن کچھ عرصوں میں یہ کوئی 20 سال کے سفر کے بعد یہ ٹریک تھوڑا سا چینج بھی ہوا۔ پہلے میں نعت وغیرہ نہیں کہتا تھا، لیکن اب نعت اور دیگر بھی رسائی ادب پہ بہت زیادہ میں نے کام کیا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ 11 کتابوں کی صورت میں لوگوں تک پہنچی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ایسی چیزیں تخلیق میں آئیں جو فیوچر میں لوگوں کے بھی کام آئے۔ اور صرف شاعری اب وہ نہیں رہا کہ بس برگ گل سے جو ہے بلبل کے پر باندھنا، اب دیگر تمام مسائل مصائب کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ قدرت نے ایک خاصیت سے نوازا ہے کہ جو چیز محسوس کرتا ہوں وہ میں لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ جاوید بھائی، ہمیں جو ہے آپ کے بارے میں جو فیڈ بیک ملا، ہم جتنا جانتے ہیں آپ کے بارے میں کہ جی آپ ماشاءاللہ سے ایک ایسے شاعر ہیں کہ بہت سارے فلم ساز بھی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ نے ترانے بھی لکھے، کئی جو ہے اداروں کے لیے لکھے، کئی اس طرح کی جو یعنی کہ جی آپ کو ہم اگر سمجھیں تو آپ فی البدیہ شاعر بھی آپ کہہ سکتا ہوں میں کہ جی فوراً سے آپ وہ جو کوئی جو سچویشن ہوتی ہے وہ اس کو فوراً سے لکھ دیتے ہیں۔ تو اس پہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیسے آ جاتی ہے آپ کی وہ ایک دم سے۔ دیکھیں، یہ فی البدی شاعری جو ہے وہ ایک قدرت کا تحفہ ہے۔ آپ اس کے پیچھے ایک میرا بہت طویل سفر ہے، اور وہ ریاضتیں جو ہیں وہ آج کام آ رہی ہیں کہ بس اب سوچنے کی بات ہوتی کہ کس ٹاپک پہ لکھنا ہے۔ لوگ وقت لگاتے ہیں، شاید بہت زیادہ بھی، کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہے کہ مطلب پوری رات بیٹھ گئے، نہیں ہوا، مطلب اولا مصرع نہیں لگ سکا یا ثانی نہیں لگ سکا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہے کہ بس آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور اتنی دیر میں وہ چیزیں تخلیق ہو جاتی ہیں۔ یہ قدرت کا تحفہ ہے، عطیہ اسی کا ہے، انسان کے بس کا کچھ نہیں ہے۔ اس نے جو چیز آپ کے اندر ودیعت کی ہے، اس کا ابلاغ، اس کو اپنے ناظرین تک کس فورس سے کس طرح۔ سیف کا ایک شعر بہت مشہور ہے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ صرف اس کا ابلاغ ہے کہ آپ اس کو کس طرح مطلب اپنے قارئین تک پہنچاتے ہیں، آپ کا قاری آپ سے کیا توقعات رکھتا ہے، وہ چیزیں آپ اس تک پہنچانے کی اگر صلاحیت رکھتے ہیں
تو یہی آپ کی کامیابی ہے۔ یقیناً صحیح فرمایا آپ نے کہ وہ جو کہا کسی نے کہ جی زباں گیری تو ملک، زباں شیریں تو ملک گیری، یہ بھی اسی محاورے کا ماخذ ہے۔ تو یقیناً اچھا جاوید صاحب، آپ سے ہم کوئی ایسا دلچسپ واقعہ شاعری کے حوالے سے، پہلے کے دور میں کچھ ایسا ہوتا تھا کہ شاعروں کو جو ہے کچھ ایسا بڑی عزت سے نوازا جاتا تھا، بہت یعنی کہ جی انہیں ایک اعلیٰ مقام دیا جاتا تھا، لیکن بہت سے شعراء کرام کو ان کی اس حوالے سے اگر وہ ان کی ہائی لائٹ نہیں ہو پاتے تو ان کے معاشی پرابلمز بہت آتے تھے۔ تو آپ نے کیسا دیکھا اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، اس حوالے سے کوئی ایسا واقعہ آپ کی ذہن میں ہو؟ کوئی آپ کی جب آپ نے 80 کی دہائی میں، یقیناً آپ نوجوانی کے عالم میں ہوں گے، آپ نے شاعری اور جوشیلے انداز سے آپ شاعری کرتے تھے اور اس کے علاوہ باغیانہ شاعری کرتے تھے، تو اس حوالے سے کوئی واقعہ ہمارے ناظرین کو اگر بتانا چاہیں تو؟ دیکھیے، لہجہ باغی ضرور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز میں محسوس کرتا ہوں، اب چاند کو چاندی کہے گا، اس کو سورج نہیں کہہ سکتا، کہنے والا احمق ہے۔ بات یہ ہے کہ جو چیز میں فیل کرتا رہا، کراچی کے حالات آپ کے سامنے رہے، 80 کی دہائی، 90 کی دہائی، ان حالات میں جہاں سڑکوں پہ لاشیں گر رہی ہیں، بوریوں میں بند لوگ مل رہے ہیں، کسی کا ہاتھ پاؤں جسم سے جدا ہے، کوئی کہیں، مطلب ایک افراتفری اور بے کیفی کا عالم رہا۔ اب اس عرصے میں مطلب بیسیکلی میری شاعری پروان چڑھی، تو وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ میری شاعری میں زیادہ رہا، اور اس پہ میرے والد صاحب کا ایک بہت بڑا عمل دخل رہا کہ میرے والد صاحب بہت زیادہ بائیں بازو کے تھے، تو اس حوالے سے میرے یہاں بائیں بازو کے کافی لوگوں کا بھی آنا جانا رہا، ان کی صحبت میں رہا۔ والد صاحب نے ایک دفعہ بٹھایا، کہنے لگے کہ میاں یہ جو ہے نا رومان اور رومانوی شاعری جو ہے نا، اس کو چھوڑو، میں تمہیں ایک مطلب سچویشن دیتا ہوں، اگر ایک ہفتے میں اس پہ غزل یا نظم کہہ لیے تو پھر مشاعرے میں جانے کی اجازت ہے، ورنہ پھر کوئی اور کام کرو۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بتائیں۔ تو انہوں نے ایک سچویشن دیا کہ ایک چوراہا ہے اور گود میں ایک عورت ننگا اور بھوکا بچہ لی ہوئی ہے اور در در مانگ رہی ہے۔ کہنے لگے اس پہ اچھا، بیسیکلی میری بھی شروعات رومانوی شاعری سے ہوئی تھی، تو اسی پہ اس وقت زیادہ زور بھی تھا، لیکن جب والد صاحب نے یہ خیال دیا اور اس کے ساتھ پابندی بھی تھی کہ اگر نہیں کر سکے تو آپ مشاعرے کو چھوڑ دیں، تو پھر میں مطلب اب بیٹھا، میں رات بھر میں بے کیفیت اور بے کیفی کے عالم میں رہا کبھی، اور کوئی مصرع نہیں بن پا رہا تھا۔ پھر اچانک ایسے ہی بس اللہ نے رحمت کی اور ایک مصرع آیا کہ گود میں ہاتھ میں خالی کاسا ہے اور گود میں بھوکا بچہ۔ بس یہ مصرع آنا تھا کہ مطلب وہ ایک بہت اچھی نظم تخلیق ہو گئی، 80s کی بات ہے یہ۔ اس کے بعد والد صاحب نے اس نظم کو 80 میں سننے کے بعد مجھے 100 روپے انعام دیا تھا، جو شاید آج بھی کہیں میرے پاس رکھا ہوا ہوگا۔ یہ ایک واقعہ جو میرا اس طرف مطلب رجحان ہوا، ورنہ جس عمر میں نے شاعری کی تھی اس عمر میں رومان سے لوگ اس کے حصار سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تو میرے ساتھ یہ ایک اہم واقعہ رہا شاعری کے حوالے سے کہ میں اس طرف آیا۔ اور دوسرا ایک ایسا رہا کہ ایک مشاعرے میں ایز اے مہمان خصوصی بیٹھا تھا، تو وہاں ایک شاعر وہ میری غزل پڑھ رہا ہے۔ اچھا میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سنا ہوا ہے، سنا ہے کہاں ہے کدھر، بس یہ اس تذبذب میں بیٹھا رہا، اور آخر بہرحال پتہ نہیں چل سکا اس وقت کہ وہ میری ہی تخلیق تھی۔ گھر آیا تو اسی کیفیت میں پھر کتاب اپنی ڈھونڈنے لگا کہ بھائی دیکھیں کس کتاب میں، تو اس کتاب میں دیکھا کہ صرف انہوں نے جمع کا صیغہ کر دیا تھا اور پوری چیزیں مکمل ویسے ہی، تجھ سے بچھڑا تو میری جان کدھر جاؤں گا، آئینہ بن کے جو ٹوٹا تو بکھر جاؤں گا، یہ میرا تھا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا تجھ سے بچھڑے تو میری جان کہاں جائیں گے، آئینہ بن کے جو ٹوٹیں گے بکھر جائیں گے۔ یہ تبدیلی رہی ان میں۔ بہرحال اس کے بعد بھی مشاعروں میں آئے، وہ پڑھا انہوں نے، میں خاموشی رہا کہ بہرحال چلو ایک آدمی تو اس فیلڈ میں آ رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ میرے لیے عجیب رہا، خیر
ایسے مواقع آتے رہتے ہیں ایسے وقت. بالکل بجا فرمایا. ہم بالکل اس طرح کے واقعات. اچھا جاوید رسول جوہر صاحب ماشاءاللہ سے آرٹ کونسل کے ممبر بھی ہیں اور ساکنان کراچی کے حوالے سے بھی جو پروگرام ہوتے رہتے ہیں ان کی بھی سرپرستی کرتے ہیں, ممبرز بھی ہیں ان کے. اس کے علاوہ بھی میں اسی طرح پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ میں ایک طالب علم ہوں اور کہ اگر اس طرح کے کوئی شعراء ملتے ہیں جو ڈبلنگ کرتے ہیں یا آپ کا شعر کو چراتے ہیں, اس حوالے سے کوئی قانون سازی شعراء کرام کی؟ ایک بے ادبی کے زمانے میں تو آتا ہے آپ خاموش رہے, یہ آپ کا ادب تھا, اور آپ نے جو آپ کو یہ شاعری وراثت میں ملی, والد صاحب نے سپورٹ کیا, یہ بہت اچھی بات ہمارے ویورز کو سننے میں آئی. تو ایسا کچھ ہمیں بتائیں کہ کیا ایسا پاسبل ہے؟ آج کے دور میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کاپی کر رہے ہوتے ہیں بڑے شاعروں کو لے کر اور ان کی چیزیں چرا کر اور آگے پیچھے لفظوں کو ہیر پھیر کر کے. ایسا کچھ کوئی اقدام کر سکتی ہے کوئی تنظیم یا ایسی کوئی آرگنائزیشن ہے پاکستان میں؟ بالکل کر سکتی ہے. اب اس میں یہ کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کو آپ مطلب مشاعروں میں بلانا چھوڑ دیں. اصل گراف ہمارا گرا جو ہے ادب کا, اس کی وجہ ہے کہ جو جینوین لوگ ہیں جو بیسکلی تخلیق کار ہیں تو وہ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں, معاشی طور پر وہ پریشان ہیں, اور دوسری طرف جو ہے جن کے پاس وافر مقدار میں اللہ نے دولت دی ہے تو ان کے پاس تو وہ جو دنیا میں کرنسی چل رہا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور وہ صدارت میں بیٹھ رہے ہیں, مہمان خصوصی بن رہے ہیں. اور جو جینوین لوگ ہیں آپ کے جینوین لکھنے والے ہیں جنہوں نے عرق ریزی کی, خون دیا اپنا شاعری کے لیے, وقت گزارا, ان کی اہمیت نہیں ہے. تو ایسی کوئی ہمیں خود کرنا ہوگا, ہم اوائڈ کریں. جیسے میں نہیں جاتا ہوں, اگر آپ ان جینوین لوگوں کو بٹھائیں گے مشاعرے میں کئی مشاعروں سے ویسے اٹھ کے آ گیا ہوں. مجھے شوق نہیں ہے, میری اپنی تخلیق, مجھے قدرت نے ایک صلاحیت دی ہے, میں اس کا ابلاغ کرتا ہوں. میں مشاعروں میں اب ان دنوں کوئی 20 سال سے میں نئی کے برابر جا رہا ہوں. بہت خاص کسی محفل میں چلا گیا تو چلا گیا, ادروائز میں بالکل ٹوٹل اوائڈ کرتا ہوں. اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ ان 20 سالوں میں دنیا نے مجھے بھلا دیا ہو. میری تخلیق ابھی بھی نیٹ, اب جو ایک نیٹ ورکنگ آ گیا ہے, نیٹ پہ ہے, سوشل میڈیا پہ ہے, کچھ دوست ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں, کچھ میگزین کے حوالے سے کچھ اپنی ایسی تخلیقات جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں. تو ہمیں خود کرنا ہوگا, کوئی آسمان سے نہیں اترے گا کہ بھائی آپ جو ہے جی آپ فلاں کی یہ شاعری چوری کر رہے ہیں. دیکھیں چوری, سرقہ اور چربہ ایک فرق ہے دونوں میں. چربہ یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے توارد کا جس کو ہم کہہ لیں کہ ایک خیال آپ نے, دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ خیالات دنیا میں کوئی نئی اب نہیں رہ گئی, صرف آپ کا انداز بیان, آپ کی اس انداز میں. محبوب کی تعریف میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, میں کس طرح کر رہا ہوں آپ کس طرح کر رہے ہیں, یہی امتیاز رہ جاتا ہے. باقی اب کوئی جدید, کوئی نیا, کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہر وہ چیز ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا, اسی کے گرد شاعری بھی گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے, رومانوی شاعری جو ہے وہ دیرپا ہے. ہم جو شاعری کر رہے ہیں جو حالات کے حوالے سے, حالات آج برے ہیں, وہ لوگوں میں بہت پک ہو رہا ہے. آج حالات صحیح ہو گئے تو اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. ہاں تاریخ کا ایک حصہ بن جائے گا ضرور کہ ہاں جی 90 کی اگر 80 کی دہائی میں اٹھایا جائے گا کہ بھئی اس وقت کا حالات کیا تھے, شعراء کو جب اٹھائیں گے آپ تو اس میں آپ کو اس سے مدد کافی ملے گی کہ اس دور میں کیا حالات رہے, شعراء نے کیا لکھا. تو اس آپ 90-80 کی دہائی دیکھیں گے, کراچی میں جتنا آشوب لکھا گیا ہے میرا خیال ہے کہ شاید دنیا میں اور کہیں آپ کو نہیں ملے گا. جو یہ 20 سالوں میں جو کراچی کے حالات رہے اور اس پر جو لکھا گیا, تو الحمدللہ ایسی چیزیں ہیں. ہمیں خود مطلب اوائڈ کرنا ہوگا, ایسے لوگوں کو نہ بلائیں. آپ صرف نارمل ہے, مت کسی کا اہتمام کریں نا, کسی کھانے پینے کا نہ اہتمام کریں. آپ 5 آدمی کے ساتھ بیٹھیں, ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا وقت کا ضیاع بہت زیادہ ہے. آپ 9 بجے کا کہتے ہیں اور 11 بجے شروع کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے 2 گھنٹے بیٹھ کے وہاں, تو یہ بہتر نہیں ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہاں بجا فرمایا. یقیناً آپ نے جاوید رسول جوہر صاحب, آج ہم جب آپ کے پاس حاضر ہوئے تو ایک اور چہرہ ہمیں جو کہ اپنے ناظرین تک دکھانا ہے کہ اب ہم نے جو اب تک جو باتیں کی, ایک شاعر سے کی, ایک ادیب سے کی,
اور اب ہم ایک اور ان کا ماشاءاللہ سے ایک ایکٹیویٹی ہے جو کہ سرکار کلاں فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم بتانا چاہیں گے کہ جاوید رسول چوہر بھائی سرکار کلاں فاؤنڈیشن کو بھی لیڈ کرتے ہیں اور پاکستان میں ان کے ذمہ دار بھی ہیں. حضرت صاحب جب آتے ہیں یہاں پر تو کافی پروگرام بڑے پروگرام کرتے ہیں. حضرت صاحب کا تعلق انڈیا سے ہے. سرکار کلاں فاؤنڈیشن میں کیسے آنا ہوا اور آپ کی پھر زندگی کا رخ ہی چینج ہو گیا اس میں؟ اس کے بعد آپ نے رومانوی شاعری کو لے کر پھر مذہبی شاعری میں بھی آگے نعت بھی کہنے لگے, حمد بھی کہنے لگے اس کے بعد. تو اس حوالے سے یعنی کہ یہ زندگی کا رخ کب چینج ہوا آپ کا, اور اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا, سرکار کلاں فاؤنڈیشن کے حوالے سے کچھ بتائیے گا. یہ ایک طویل مطلب ایک واقعہ ہے. سرکار کلاں جو ہے بیسیکلی ہمارا سلسلہ ہے سلسلہ اشرفیہ. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ دنیا میں 2 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بادشاہت چھوڑ کر فقیری لی. تو ایک حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, دوسرے اشرف جہانگیر سمنانی جن سے ہمارا سلسلہ ہے. انہی کی آل میں سے سید مختار اشرفی الجیلانی ایک بہت کامل بزرگ جن کے صحبت میں بھی رہا, اللہ نے فیض کیا ان کا. تو ان سے کچھ ایسے واقعات میرے ساتھ پیش آئے کہ جس سے میں مطلب ایک دم سے بائیں بازو سے اور اس طرف میں نے یہ کیا. پھر جن سے میں بیعت ہوا سید اظہار اشرفی الجیلانی جو 15ویں صدی کے ایک بہت بڑی ذات کے طور پر نمایاں ہوئے, سامنے آئے. اور ایسی مطلب تخلیقات ہیں ان کی جو دنیا کے سامنے ہے. بہرحال جو اس سے ریلیٹڈ ہیں تو ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کی شخصیت کیسی تھی اور کیا کیا ہے, کیا کیا کام ہیں ان کے, وہ دنیا کے سامنے ہیں. تو یہ واقعات ایسے رہے. پھر سرکار کلاں فاؤنڈیشن جب اس طرح میں کام کرتا رہا, میں اس وقت بھی جس وقت ادارہ نہیں بنا تھا اس وقت بھی میں اپنے شیوخ کے لیے لکھتا رہا. تو پھر سید احسن اشرفی الجیلانی جو بیسیکلی ہیں تو انڈین لیکن وہ نیشنلٹی ان کی برطانیہ میں ہے اور وہ برطانیہ میں ہی رہتے ہیں, تو وہاں سے وہ یہاں آنا شروع ہوئے. پھر یہ سلسلہ اس طرف چلا اور ہم ادارے کی بنیاد پڑی. بہترین آپ نے یہ نقشہ جو کھینچا ہے یقیناً ایک بہترین رہنمائی ہے ہمارے جو دیکھنے والے اور جو سننے والے ہیں. میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سرکار کلاں فاؤنڈیشن کے تحت نوجوانوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آنے والے جو نوجوان نسل ہے ان کو کیسے آپ تیار کر رہے ہیں؟ میں سرکار کلاں فاؤنڈیشن کا ایک میگزین دیکھتا ہوں, منتھلی آپ کا ایک میگزین آتا ہے, اور بھی بہت ساری اس طرح کی ایکٹیویٹی نظر آتی ہیں ہمیں. تو کوئی نوجوانوں کے لیے ایک آپ کرنے کیا چاہ رہے ہیں, اور نوجوانوں کو خصوصی طور پہ آج ہمارے کے نیوز کی ویورز کے لیے کہ نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے, فاؤنڈیشن جو ہے وہ 2012 سے رجسٹرڈ ہوئی اور میں اس کا ایز اے پریسیڈنٹ پاکستان دیکھ رہا ہوں. یہ ادارہ ہمارا تقریباً سمجھ لیں کہ دنیا بھر میں ہے, جہاں سلسلہ اشرفی کے لوگ موجود ہیں وہاں یہ ادارہ ورک کر رہا ہے الحمدللہ. وہ کئی جگہوں پہ اسکول ہیں, کالجز ہیں ہمارے, اچھا دینی مدارس ہیں, تو یہ ورک چل رہا ہے. پاکستان کی میں پاکستان میں ہوں, بیسیکلی پاکستان کے حوالے سے کریں گے کہ ماہنامہ میگزین جو ہے وہ 28-27 ماہ ہو گئے ہیں جو مسلسل پابندی کے ساتھ جو ہے وہ شائع ہو رہا ہے, جس میں ایز اے چیف ایڈیٹر کی حیثیت سے میں شامل ہوں. اور اکابرین کی جو ہے بیس ہمارا ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی وہ چیزیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں تو ہم وہ ساری چیزیں اس کو ری پرنٹ یہاں کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. اب نوجوان نسل کی بات ہے کہ ان کے لیے کیا, اب اس میں دیکھیں جب ہم آپ کو خرافات سے بچا لیں گے, غلط صحبت سے بچا لیں گے, تو آپ جب ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا خود. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو ویورز آپ کے ہیں, جو ہمارے ملنے جلنے والے ہیں, نوجوانوں کو پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی میں 1 گھنٹہ کم سے کم آپ پڑھنے کی عادت ڈالیں. میڈیا لاکھ آپ کے ساتھ ہے, الحمدللہ میرے پاس اس وقت بھی مطلب ہزاروں کی تعداد میں میری ذاتی لائبریری میں کتابیں موجود ہیں اور میں بغیر پڑھے نہیں سوتا ہوں. یہ میری 80s سے ہے. میں آج بھی مطلب فجر کے بعد 7-8
6 تو یہ نارمل ہے میری 83 86 سے کہ میں مطلب اس وقت سوتا ہوں فجر کے بعد زیادہ تر، ورنہ میری اسٹڈی آج بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ کتابوں سے دوستی کریں گے تو آپ کو خود مطلب آپ 2-3 مہینے کر لیں تو آپ کو اندازہ خود ہو جائے گا، آپ بہت ساری برائیوں سے بچیں گے، بہت ساری پریشانیوں سے بچیں گے، اور اپنے مطلب آباء و اجداد کو بھی بچا لیں گے، اپنی فیملی کو بھی بچا لیں گے۔ جب آپ محفوظ رہیں گے تو وہ لامحالہ، اور پھر آپ کے بعد جو جنریشن آئے گی تو وہ آپ کو دیکھ رہی ہوگی کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اب میرے بچے، عارف شفیق میرا بڑا اچھا دوست ہے، کہ بچے ہمارے پھر نہ کتابوں سے کھیلتے، لا کر اگر میں دیتا کھلونے دکان سے، تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ میرے بچے الحمدللہ مجھے کہنا نہیں پڑتا کہ آپ کتاب نکالیں اور یہ کریں، میں اس طرف نہیں، بس ہاں پڑھ رہے ہیں وہ پابندی سے اور اچھے مارکس کے ساتھ الحمدللہ۔ میرے چاروں بچے، 3 بیٹیاں اللہ نے دی ہیں، ایک بیٹا ہے محمد علی جوہر، اور اس طرف اب وہ شروع سے انہوں نے مجھے دیکھا کہ بھائی کتابیں کتابیں ہر طرف جو ہے۔ اچھا میں نے کتابوں کے حوالے سے مطلب کبھی یہ نہیں پھاڑ دیا لکھ دیا، اس میں کوئی یہ نہیں ہے۔ آج وہ اس کے ساتھ سمجھ لیں اس کا کھلونا بنا کے اگر کھیل رہے ہیں تو کل اسی سے وہ استفادہ کریں گے، اور یہی میری کامیابی ہے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ سب لوگ ایسا کریں کہ آپ کے بچے خود کتابوں سے کھیلنے لگیں، تو آپ کو مطلب ایک جنریشن میں آپ کو پریشانی ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کے بعد جنریشن میں کوئی آپ کے لیے دقت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ یقیناً جاوید رسول جوہر صاحب، یقیناً کتاب اور پڑھنا اللہ رب العالمین نے ہمیں سب سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سمجھایا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو جو پڑھنا ہے وہ سب سے بڑی سنت ہے اللہ کے نبی کی، وہ ادا ہوتی ہے، اور ہمیں جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں، آپ جیسے شاعر جب آپ جو لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے پایا ہوتا ہے، کچھ لفظوں کا چناؤ آپ کا ہوتا ہے، تو یہ آپ کی خوبی ہے۔ آج ہماری جو نشست رہی بہت بہترین اور بہت خوبصورت الفاظ کے چناؤ کے ساتھ رہی، اور مجھے خاکسار کو بھی کچھ علم میں اضافہ ہوا۔ ہم آخر میں جاوید رسول جوہر صاحب سے کیئر نیوز کی ویورز کے لیے، کیئر نیوز کے لیے کچھ الفاظ کہیں گے کہ جی کیئر نیوز کے لیے، کیونکہ ہم لوگ ہیلتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں، عوام الناس میں شعور و آگاہی بیدار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ آج آپ جیسی علمی ادبی شخصیت موجود رہی۔ آخر میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ جی آپ کیئر نیوز کے لیے کچھ الفاظ، کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی ایک بہت اچھا کام ہے اور احسن اقدام ہے کہ جس میں آپ ایک ہیلتھ اور ایجوکیشن، یہ 2 لازمی ہے ہمارے لیے جز، اس کے بغیر کوئی معاشرہ نہ تو ترقی کر سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور بدقسمتی ہے ہمارے مطلب میں اور کہیں کسی طرف نہیں، اپنے ملک کی، کہ ہم نے اسی طرف توجہ نہیں دیا، نہ ہمارے پاس ہیلتھ ہے اور نہ ہمارے پاس ایجوکیشن ہے۔ ہم اگر آج سے 20 25 30 سال پہلے جاتے ہیں تو وہ جو جنریشن تھی، اب اسی کا ہم مطلب سمجھ لیں کہ آپ بویا ہوا وہ کھا رہے ہیں، ورنہ ہم نے اس کے بعد کوئی فصل نہیں بوئی۔ ہمارے یہاں ایجوکیشن میں اتنی کیٹیگریز ہو گئی ہیں کہ امیر کا بچہ تو او لیول پڑھ لیتا ہے، لیکن ایک غریب کا بچہ وہ شیکسپیئر کا نام بھی نہیں جانتا۔ تو ہمیں ایک کام ایسا کرنا چاہیے کہ بھائی شیکسپیئر کو آپ اردو میں ترجمہ کر دیں، اگر آپ ان بچوں کو بھی ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں اور شیکسپیئر کو وہ پہچانوانا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں دیں۔ وہ امیر کے بچے تو پڑھ لے رہے ہیں، لیکن ان بچوں کا کیا قصور؟ جو کرنا بیسیکلی یہ گورنمنٹ کا کام تھا، گورنمنٹ نے نہیں کیا، فیلئر ہے اس معاملے میں، اور یہ 70 سال میں تو نہیں کر پائے، پتہ نہیں ہم لوگ دیکھ پائیں گے کہ نہیں۔ تو یہ جو ادارے ہیں جیسے کیئر نیوز آپ کا ہے، آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، تو کوشش یہ کیجئے کہ وہ چیزیں غریب طبقے کے بچوں تک بھی پہنچے کسی بھی صورت میں، کہ وہ ان کو بھی حق ہے کہ بھئی وہ بھی شیکسپیئر کو پڑھیں، لیلن کو وہ بھی پڑھیں، مارکس کو وہ بھی پڑھیں۔ تو وہ چیزیں آپ ٹرانسلیٹ کروائیں
اور اس کو اس زبان میں، جس زبان میں آپ، جہاں پنجاب میں بھیجنا ہے اگر ان کی زبان ہے اس میں، سندھ میں بھیجنا ہے تو سندھی، کراچی میں کرنا ہے تو اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کروائیں اور ان تک پہنچائیں۔ آپ یقین مانیں یہ اگر آپ نے کر لیا تو دین اور دنیا دونوں آپ کی سنور جائے گی، اور لوگ بھی اس سے جو ہے نا استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ جاوید رسول جوہر بھائی، آپ نے ہمیں جو اصلاح کی ہماری، یقیناً ہمارا پہلا فوکس، کیئر نیوز کا پہلا فوکس وہی ہوتا ہے جو ہم نچلے طبقے کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم گورنمنٹ اسکولوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم ان علاقوں کے اسکولوں کو، ہم ان علاقے کے لوگوں کے عوامی مسائل کو پروموٹ کرتے ہیں جہاں لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی، جہاں بڑے چینلز کی رسائی نہیں ہوتی، جہاں بڑے لوگوں کی رسائی نہیں ہو پاتی۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی آپ نے جو آگاہی ہمیں دی، شیکسپیئر، لینن اور اس طرح کی جو بڑے نامور ادیب اور جو نامور اس طرح کے جو گزرے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ العزیز ان کے حوالے سے کوئی پروگرام ہم ترتیب دیں گے، آپ سے ہم سرپرستی چاہیں گے، ان حوالے سے کیئر نیوز ہمیشہ انشاءاللہ العزیز آپ کے مفید مشوروں سے انشاءاللہ آپ سے مشورہ بھی لیتا رہے گا۔ آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہماری اس نشست کو، ہمارے کیئر نیوز کو جلا بخشا، بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیئر نیوز، اور اسی طرح آپ ہمیشہ ہمارے اس کیئر نیوز کے پیج پہ عوامی مسائل کے ساتھ ساتھ نامور لوگوں کو، نامور شعراء کرام کو، علمی اور ادبی شخصیت کو آپ ہمیں دیکھتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔